सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तलत हुसैन ने शहबाज हुकूमत पर लानत भेज दी है। इस लानत पर एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, तो एक तो मुझे इस लानत पे प्यार आया, दूसरा इस लानत पर तलत हुसैन साहब की तरफ से भेजी गई है, इसलिए इस लानत पर 1000 बार लानत। उस वक्त इन्होंने कोई ठीक है। एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं की। अब अगर इन पे पर्सनल आया है, इनको लगता है कि अब हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, सब पे तो अब आवाज मियां नवाज शरीफ साहब मगमूम थे, दिल गिरफ्ता थे, दिलगीर थे, दुखी थे, और मियां नवाज शरीफ साहब ने छुट्टी की दरखास्त दी थी कि मैं जो बजट है, इस बजट में जो जुल्म हो रहा है मैं नहीं देख सकता। तलत साहब असल जिम्मेदारों का नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने नवाज की चलती हुकूमत को चलता किया, फिर इमरान खान के खिलाफ साजिश की। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस हालात की जिम्मेदार है। पहले उन्होंने टैक्स लगाया, फिर टैक्स में सरचार्ज लगा दिया, टैक्स था, पत्थर रखा, फिर पत्थर पे का मजा नहीं आया, फिर उन्होंने कहा ये पत्थर के ऊपर पत्थर है, ये इस पर सरचार्ज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमला सोहेल हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तलत हुसैन ने शहबाज हुकूमत पर लानत भेज दी है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देखिए तलत हुसैन साहब ने जो काम किया है कि क्या क्या भेजा है, लानत भेज दी है। पहली बार मुझे अल्ताफ भाई तलत हुसैन के हवाले से याद आए हैं। इस लानत पर एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, तो एक तो मुझे इस लानत पे प्यार आया, अच्छा, दूसरा इस लानत पर तलत हुसैन साहब की तरफ से भेजी गई है, इसलिए इस लानत पर 1000 बार लानत। ठीक है ना, एक तो मुझे प्यार आया, अच्छा, दूसरा इस लानत पे भी 1000 बार लानत। वो क्यों? इसलिए कि देखिए तलत हुसैन साहब जो हैं, आप उनको देखिए कि जिस तरह से वो शहबाज हुकूमत को, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से एंटी पीटीआई बात करते हैं, जिस तरह से वो सहाफ़ी से ज्यादा गिरा हुआ काम करते हैं कि आपको याद है इमरान रियाज खान के हवाले से उन्होंने कहा था कि नहीं वो तो मेरी मालूमात के मुताबिक जिनके साथ गए थे उनको जानते थे, हाथ मिलाया था, नजर आ रहा था। तो बाकायदा तौर पर सहाफ़ी से गिरा हुआ काम किया था, और हम इससे पहले उनके वो थंबनेल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, जो घटिया तरीन थंबनेल्स इनकी वीडियोस में लगते हैं। अच्छा, आप नस्तालीक गुफ्तगू करते हैं, धीमे लहजे में और तनकीद करते हैं, तो उसकी आड़ में आप जो चाहेंगे कर लेंगे। ये तलत हुसैन साहब का तरीका है। अभी उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, और ये ट्वीट जो है, जब आज हम हफ्ते की रोज बात कर रहे हैं, तो ये कुछ 8-10 घंटों के अंदर अंदर होने वाले ट्वीट्स हैं। पहले एक इंग्लिश में ट्वीट किया, फिर उस ट्वीट के ऊपर उर्दू में एक ट्वीट किया तलत हुसैन साहब ने। अच्छा, यहाँ उन्होंने ट्वीट किया है कि शेमान शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ऑन इट्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड द रेस्ट ऑफ लॉ टू इम्पोज another 10% super tax on the salaried class. They are ensuring that no one of any means has any reason to stay in the place. This is an abdominal fraud. ठीक है ना। अब देखिए तलत हुसैन साहब जो बात कर रहे हैं, ये हुआ ये कि जब बजट आया ना, तो बजट में औरंगजेब साहब जो एक बैंकर हैं, अच्छा, अब वो बैंकर के लिए कहते हैं कि बैंकर का बजट कैसा होता है, ऑफ द बैंकर फॉर द बैंकर बाय द बैंकर, डेमोक्रेसी के लिए होता है अपनी जमहूरियत है। हाँ, तो वो ये वाला काम था। इन्होंने एक टैक्स लगाया, अच्छा, और फिर उसके बाद जो बजट था उसमें तरामीम के लिए पीपल्स पार्टी डट के खड़ी हो गई। हाँ जी। फिर उसके बाद कुछ नून लीग के अपने लोग डट के खड़े हो गए, और उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हमें वो पता चला कि वो एक गजल है, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, तो मियां नवाज शरीफ ना उसमें नहीं था, दिलगीर हैं गुंचे जी। उस मिसरे में काफी कैफियत थी। तो बिल्कुल इसी तरह से, मुझे वो मिसरा पूरा याद नहीं आ रहा, तो बिल्कुल उसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब मगमूम थे, दिल गिरफ्ता थे, दिलगीर थे, दुखी थे, और मियां नवाज शरीफ साहब ने छुट्टी की दरखास्त दी थी कि मैं जो बजट है, इस बजट में जो जुल्म हो रहा है मैं नहीं देख सकता। ठीक है ना। कुछ फिल्मों में ना बड़ा फनी विलन होता है, वो फनी विलन जो कहता है यार ऐसे ना मारो, ऐसा करो टांग काट दो, है ना, ऐसे ना मारो, ऐसा करो हाथ काट दो। या इतना फनी विलन होता है कि वो कहता है मैं ये जुल्म नहीं देख सकता, अपने गुंडों के ग्रुप से कहता है मैं ये जुल्म नहीं देख सकता, तो फिर वो इधर करता कहता है अब मार दो,
تو ادھر دیکھ لیتا ہے میاں نواز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب نے چھٹی کی درخواست دی تھی. کہاں گئے چھٹی کی درخواست دے کے میاں نواز شریف صاحب؟ ابھی ادھر ہی ہیں. مری پہاڑ کے اوپر. میاں صاحب نے کہا جی دیکھیں لوڈ شیڈنگ بھی ہے, گرمی بھی ہے, بجلی کا بل بھی بڑھ گیا ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں, تو اس لیے میں چلا مری میں تو چلا, تم لوگ مرو میں مری. یہ میاں صاحب نے کیا تھا. تو طلعت صاحب جو ہیں وہ اس حکومت پر آپ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ٹیکس لگایا, پھر ٹیکس پہ سرچارج لگا دیا ہے. ٹیکس تھا, پتھر رکھا, پھر پتھر پہ کا مزہ نہیں آیا, ایک اور پھر انہوں نے کہا یہ پتھر کے اوپر پتھر ہے, یہ اس پر سرچارج ہے, تو جرمانہ بھی انہوں نے کر دیا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ووٹ ڈالنے کا موقع ہے تو تنخواہ دار طبقے کے ہر فرد کو اب کمر توڑ اور بے رحم ٹیکس پالیسی پر نون لیگ کے خلاف ووٹ ڈالنے کی تحریک کا حصہ بننا ہوگا. جھوٹ اور فراڈ سے, بجٹ میں خاموشی سے, واردات سے ہماری جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ووٹ سے سزا دیں. اب طلعت حسین صاحب نون لیگ پر باقاعدہ تنقید کر رہے ہیں نا, ان کو سمجھ رہے ہیں قصور. دیکھیے شاہد اسلم نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا. شاہد اسلم بڑے زبردست رپورٹر ہیں, ہمارے دوست ہیں, تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس آدمی کی جو لاکھوں کی تنخواہ ہے, بلکہ لاکھوں کی تو ماہانہ ہے نا, مطلب سالانہ تو کروڑوں کی تنخواہ ہے, تو اس کروڑوں کی تنخواہ پہ, اس آمدنی پہ ہاتھ پڑا ہے, تو اب یہ کہہ رہا ہے ان کے خلاف ووٹ دینا, وگرنہ یہ ان کے جعلی ووٹ پہ بھی نہیں بولا ہے نا. ہاں جی, اس وقت انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی بات نہیں کی. اب اگر ان پہ پرسنل آیا ہے, ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑے گا, سب پہ, تو اب آواز سب پہ آیا نا. اور حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے ایک اور کام کیا. حکومت نے کہا یہ جو فوجی افسران ہیں اور کچھ دیگر افسران ہیں, شہداء کے لیے تو پہلے سے تھا, یہ جب جائیدادیں بیچیں گے تو ان کو جو ٹیکس ایگزمپشن ہے وہ حاصل ہے, ٹھیک ہے, تو ان پہ ٹیکس ایگزمپشن, وہی بات کہ غریب عوامی, تو یہ والا کام کیا تھا. شاہد صاحب کہتے ہیں کہ لاکھوں تنخواہ لینے والے طلعت صاحب کی جیب پر ذرا سا ہاتھ کیا ڈال دیا. لیگی حکومت نے جناب نون لیگ کے خلاف تحریک چلانے کی دھمکیاں دینے پہ اترا ہے. اس سے پہلے تک کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی, کیونکہ جب بھی آنکھ اور منہ کھولا سامنے یا عمران خان تھا یا اس کی جماعت پی ٹی آئی, ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, تاریخی دھاندلی کی گئی, ججوں کو ڈرایا جا رہا ہے, میڈیا پر قبضہ کر دیا گیا, لیکن طلعت صاحب کبھی نون یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے. اب چند ہزار ٹیکس کٹنے پر تحریک چلانے کی باتیں شروع کر دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے نعمت خان نے بھی ٹویٹ کر کے, اور ایک صحافی نے ایک سینئر کو جواب دیا. نعمت خان کیا کہتے ہیں؟ نعمت خان صاحب کہتے ہیں یہ بدترین صحافتی بددیانتی ہے. نون لیگ کیا عوام کے ووٹوں سے آئی ہے؟ کیا مستقبل میں کوئی حکمران پارٹی عوام کے ووٹوں سے بنے گی؟ طلعت صاحب اصل ذمہ داروں کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے نواز کی چلتی حکومت کو چلتا کیا, پھر عمران خان کے خلاف سازش کی؟ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس حالات کی ذمہ دار ہے. ٹھیک. اور طلعت صاحب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا رویہ دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی بات کرے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ بات اگر کھلے عام ہو تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ آرمی چیف اور فوج کے خلاف باقاعدہ طور پر بغاوت کر رہے ہیں, یہ میوٹینی ہے, یہ غداری ہے, یہ بغاوت کیا کرتے تھے, اور یہ تمام باتیں کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کیا کر رہے تھے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف پھر ان طاقتوں کا پاور ڈیٹ بھی اشارتاً کنایتاً نام لے, تو پھر طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ تب اس کی وضاحت کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس اشارے کا مطلب یہ ہے, اور وہ باقاعدہ طور پر پھر بتاتے ہیں کہ یہ فوج کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف اور ادارے کے خلاف بول رہے ہیں. یہ طلعت حسین صاحب کا کام ہوتا ہے. ایسے نا بول ٹھیک رہے ہیں ویسے ابھی جو کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے کیوں نہیں بولے جب اتنا کچھ غلط ہوا. یہ بھی نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ اب جو بول رہے ہیں وہ بولتے ہوئے ہمیں ان کا باقاعدہ طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ جو حکمران ہیں, ایک تو ان کی لیجیٹمیسی نہیں ہے, آپ ان کی لیجیٹمیسی پہ نہیں بول رہے. کاغذی حکومت ہے فی الحال, تو نہیں, تو ان کی لیجیٹمیسی ہی نہیں نا. ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں حکومت ووٹ سے آ گئی, لیکن مخصوص طاقتیں اسٹیبلشمنٹ حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہی ہیں, اور حکومت بے بس ہے. ایک تو بے بس ہوتی ہے حکومت ووٹ سے آئی, یہ ووٹ سے بھی نہیں آئی حکومت, اور پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. دوسروں کو جو ووٹ لے کر جیت چکے تھے, لیکن حکومت کا کتنا بس چل رہا ہے اس بجٹ میں. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے جس کے اورنگزیب صاححب وزیر خزانہ ہے اور مزید بوجھ ڈال چکے, ایسا ہی ہے, ان سے ہی بات کر لی کم از کم. طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ اصل جو جن کا بس چل رہا ان کے خلاف بات کرنے, کچھ بولنے,
تو نہیں کر وہاں رہے. ہمت نہیں ہے. محمد عمیر صاحب نے بھی لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کاش طلعت صاحب نون لیگ جب اعلیٰ کار بن کر ملک کے شہریوں کی عزت و جانوں سے کھیل رہی تھی, جب ان کے ہاتھوں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا, تب بھی آپ ایسے ہی بولتے, عدالتوں میں انصاف کے قتل عام پر ایسے ہی بولتے, لوگوں کے غائب ہونے اور خواتین کی بار بار گرفتاری پر بھی ایسے ہی بولتے. کاش طلعت صاحب کاش. دیکھیے طلعت حسین صاحب جو ہیں یہ تو ارشد شریف پر نہیں بولے, یہ عمران ریاض پر نہیں بولے, یہ باقی لوگوں پر نہیں بولے. تو طلعت حسین صاحب نے سینئر ترین صحافیوں میں اپنی کریڈیبلٹی, اپنی ساکھ کھو دی ہے, اور انہوں نے اپنی ساکھ بنائی ہے کچھ چینل مالکان کے سامنے, اور طلعت حسین نے اپنی ساکھ بنائی ہے مسلم لیگ نون کے سامنے, اس کے علاوہ ان کے سامنے جن کے خلاف طلعت صاحب تو اب نہیں ان کو بول ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے, تو اب نون لیگ کے خلاف بھی بول رہے ہیں. تو بس یہ دیکھیے ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا جو نا کسی ایک جگہ آ کر طلعت صاحب کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں کسی جگہ بعد میں بتا سکوں گا کہ میں یہ بولا بھی تھا, یہ بس اس لیے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں ایک بار, ہاں کہ میں ایک بار بولا بھی تھا, دیکھو میں بولا بھی تھا. حضرت طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.